چمکا ہمارا نبی، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ صاحب اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب لوگوں سے فرما دو اگر اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کس سے محبت کرنی ہے؟ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ کوئی بندہ مکمل کامل مومن ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہمیں کامل مومن ایمان والا بننا ہے تو ماں باپ سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہوگی، اپنے رشتہ دار اپنے اہل و عیال سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں مکمل کامل ایمان والا بننا ہے تو ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے مولانا ایک طرف کہتے ہو کہ ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہوگی، کیا میں ماں باپ سے محبت نہ کروں؟ نہیں صاحب، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اہل و عیال سے محبت کرو، جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں ان سے محبت کرو، لیکن بات جب میرے نبی کی محبت کیا جائے، بات آپ کے والد کی محبت کیا جائے، ٹکراؤ جب دونوں کی محبت کا ہو تو اس وقت کہتے ہوئے نظر آؤ یا رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ مان گیا۔ جب محبت کی بات آئے، ماں باپ کی محبت کا ٹکراؤ ہو اور میرے نبی کی محبت کا ٹکراؤ ہو تو میرے نبی کی محبت پر اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر۔ یہی اصل ایمان ہے صاحب۔ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ اسی موقع پر جب ہم خوش ہوتے ہیں نا زیادہ تو ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن بڑے لائق کی مبارکباد ہے علی جناب عزیزم بڑے بھائی عمران غازی صاحب جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اس لیے کہ ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر میں دینی ماحول ختم ہوا، خوشی کا موقع آیا، اللہ اکبر، تب ہم راضی کرتے ہیں شیطان کو، شادی کا موقع آیا کبھی ڈھول تاشوں کے نام پر ہم شیطان کو راضی کرتے ہیں، ایک اور کس کوئی خوشی ہو تب ہم ڈھول تاشوں کے نام پر شیطان کو راضی کرتے ہیں، لیکن جب غم کا موقع آتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اے سنی زندہ دل مسلمانوں، سنو اپنے دل میں یہ بات رکھ کے لے جاؤ اور تمام کو بتاؤ ہم دنیا دار کے چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے چاہنے والے ہیں۔ بات جب میرے نبی کی محبت ہوتی ہوگی تو اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بات جب ہمارے گھر میں شادیوں کو ہوگی تب بھی نبی کی بات ہم کریں گے، بات اگر ہمارے گھر میں غم کی ہوگی تب بھی ہم خوش کریں گے کہ دنیا دار کو نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جب ہمارے گھر میں یہ طریقے آ جائیں گے تو قسم رب کعبہ کی جو اگر میں ہمارے گھر میں شادیاں ہوگی سنت کے مطابق ہوگی، دیندار طریقے سے ہوگی، تب تو پھر جو آنے والے گھر میں بیوی ہوگی وہ رحمت رحمت نہیں ہوگی۔ آج کیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد میں بڑی خوشی سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں جب دلہن گھر میں آئی، آج تو ڈھول تاشوں کے نام پر دوسری بچیوں کو نچا رہا تھا، وہی ایک لڑکی آتی ہے آنے کے بعد میں تمام گھر والوں کو نچاتی ہے، اور جاتے ہیں جانے کے بعد میں سائن دولہ صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ ایسا کر دو، ہمارے گھر میں ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ہماری بیوی صحیح نہیں چلتی ہے، کبھی ماں باپ کو پریشان کرتی ہے، کبھی ہمیں پریشان کرتی ہے۔ صاحب ہمیں سوچنا چاہیے جب موقع خوشی کا تھا تب ہم نے کیا کیا تھا، جب موقع خوشی کا تھا تب ہم نے شیطان کو راضی کیا تھا، اپنے رب کو بھی راضی کیا تھا۔ اس لیے میرے رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، عذاب کس طرح سے آتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ہمارے دل کو بے چینی جب ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہے ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، میرا رب ہم سے ناراض ہو گیا، اسی وجہ سے ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں تاکہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہمارے گھر میں شادی ہو کر جو بیوی آئے وہ دیکھے جب ہمارا شوہر نمازی ہے بیوی بھی مصلی لے کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو صلاح الدین ایوبی نہ صحیح غلام صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہوگا، غوث اعظم نہ صحیح غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا، اعلیٰ حضرت امام احمد صحیح لیکن غلام اعلیٰ حضرت ضرور پیدا ہوگا۔ جب اس
کوئی بچی پیدا ہوگی تو قسم رب کعبہ کی فاطمہ زہرا نے صحیح لیکن نبی سے فاطمہ زہرا ضرور ہے۔ سبحان اللہ سبحان چاہیے اللہ۔ کہ اپنے طور طریقوں کو بدلیں، ہم اپنے بول چال کو بدلیں، ہمیں کس طرح سے اپنے گھر میں رہنا ہے، دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ ابھی میں نے چند منٹ پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی درود پاک پڑھنے کے لیے، کہی تھی ہاتھ اٹھا کر بتائیں کس نے سنی تھی؟ آپ لوگ، عورتیں نہیں، صرف مرد حضرات، یہ حضرات ہمارے بیٹے نے نہیں سنی تھی۔ بھئی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، سب نے سنا ہوگا، لیکن کچھ حضرات نے ہمارے پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہم نے درود کی فضیلت کو پڑھا نہیں، صحیح معنوں میں درود کی فضیلت کو ہم نے سمجھا نہیں۔ ہمارے دل میں تمنا ہے کہ نبی کے روزے کا دیدار دیکھیں، لیکن صاحب اگر نبی کے روزے کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں، میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روزے کا دیدار کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے پہ نور لانا چاہتے ہو تو نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا دیدار نبی کے روزے سے ہو جائے تو میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ ہم نے درود کی فضیلت کو پڑھا نہیں، ہم نے درود کی فضیلت کو سمجھا نہیں۔ یہی وہ امت ہے جس امت کے لیے میرے آقا رات رات میں روتے رہے، میرے آقا کے پاؤں میں برم آ جایا کرتی تھی، لیکن میرے نبی اس امت کو نہیں بھولے، یہاں تک کہ میرے نبی معراج کی شب میں اس امت کو یاد کرتے رہے اور بخشش کی تمہید مانتے رہے۔ اے گھنشیام پور کے سنی زندہ دل مسلمانوں، اپنے دل کی تختی پر ایک جملہ نوٹ کرو اور لے جاؤ، آپ کو بتائیں شب معراج ہے، میرے آقا ہے، میرے آقا اس وقت بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ اللہ اکبر، میرے آقا معراج کی شب میں ہے، آنے کے بعد میں حضرت جبریل امی آتے ہیں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے نبی کے لیے براق یعنی جنتی سواری پیش کی گئی۔ میرے نبی نے اپنے قدم ناز کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں سوار ہونا چاہا، لیکن میرے آقا نے اپنی اس قدم ناز کو روک لیا، نبوت کے قدم کو روک لیا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں سیدی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتائے کہ حضرت جبریل سے کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ براق کے اوپر سوار نہ ہوئے؟ میرے آقا جواب دیتے ہیں اے میرے جبریل امین، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، معاملہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ میری امت گناہگار ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ وجہ یہ ہے میری امت گناہگار ہے، پوری صراط کا راستہ ہے، بہت باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لے کر میری امت نہیں چل پائے گی۔ مجھے امت کی یاد آ گئی، اسی وجہ سے میں نے اپنے قدم ناز کو اٹھا لیا جو تمام نبیوں کے لیے ابھی تک دروازے بند رہے ہیں، وہ دروازے آج محمد رسول اللہ کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ رب مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر لیتا کہ میری امت پس راستے کیسے گزرے گی، میں محمد اپنے قدم ناز کو اس براق کے اوپر سوار نہ کروں گا۔ اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، تجھ سے محبت کرنے والے غلام اس پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ انہیں پتا بھی نہ چلے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ محبوب سواری پہ سوار ہو جاؤ، تمہارے نام ریوا غلام پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ہماری شان، ہماری جان، ہم سنیوں کی پہچان، اور بریلی کا امام احمد رضا خان اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور نبی کی محبت میں کہتا ہے کہ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو۔ میرے آقا نے جب رب نے وعدہ کیا کہ آپ کی امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی نا کہ آپ کی امت کو خبر بھی نہ ہوگی، اللہ اکبر، آپ بتائیں کتنی تکلیفیں میرے نبی نے اس امت کے لیے اٹھائی ہیں، میرے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے نبی سجدے میں جاتے تو رب حبلی کی صدائیں بلند کرتے چلے جاتے، لیکن یہ امت ہے دعوے میرے نبی سے محبت کے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے جو میرے نبی کی امت نہیں کرتی ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جو میرے نبی کی امت نہیں کرتی ہے؟ اگر دیکھا جائے میری قوم میں تو شراب نوشی ہماری قوم میں پائی جاتی ہے، زناکاری ہمارے قوم میں پائی جاتی ہے، اگر دیکھا جائے تو سود خوری ہماری قوم میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں آپ کے گھر والے ان چیزوں سے خوش ہوتے ہوں گے،
ہمارا راستہ دیکھ رہا ہے قبرستان کہ ہمارے اندر یہ لوگ آئیں گے اور پھر وہ قبرستان کی مٹی ہم تو سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے مکانات بنائیں گے, ہم تو سوچتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں چلیں گے, ہم تو سوچتے ہیں بڑے بڑے محلات خریدیں گے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہے قبرستان ہمارے لیے تیار ہو چکا ہے. وہ مٹی ہمارا آسرا دیکھ رہی ہے, قبرستان ہمارے لیے تیار ہو چکا ہے, کفر بازار میں ہمارے نام کا آ چکا ہے. اے صاحبو, نبی سے محبت کرنے والے ہو, نبی سے عشق کرنے والے ہو تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور وہ بانگے بہن اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. دنیا سے مسلمان ہوا, میرے نبی کا طریقہ اپناؤ. اے مسلمانوں, اے سنیوں, میرے نبی کا طریقہ اپناؤ. جب تک کہ اب نبی کے پیراکار رہے, جب تک کہ علماء سے